قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فاطمة بضعة مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی قابل قدر معزز سامعین کرام، اساتذہ کرام، بزرگان دین اور میرے نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارگاہ الہی میں دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق کہنے کی، حق سمجھنے کی اور حق پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے تمہیں استاذ محترم اور آپ تمام سامعین کرام سے معافی چاہتا ہوں۔ اللہ کی رضا کے لیے معاف فرما دے کہ جو مضمون مجھے دیا گیا تھا اس مضمون کے لیے صرف 2 دن کا وقت تھا، اور 2 دن میں مجھ جیسے ناچیز انسان کے لیے تیاری کرنا مشکل ہے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج کے اس باسعادت محفل میں جس عنوان اور مضمون سے مخاطب ہونے کا ارادہ ہے وہ عنوان اور مضمون ہے بیٹی کا مقام۔ سیرت سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج دل نے چاہا کہ ان کی سیرت کے اہم پہلو کچھ آپ کے سامنے ذکر کر لوں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔
तिलावत करदा आयत करीमा में पारा नंबर 22, सूरत का नाम सूरे अहज़ाब। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी मुक़द्दस किताब में इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहन नबी, ए मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल अज़वाजिक, आप अपनी अज़वाज मुतहरात से फरमा दीजिए। अज़वाज जमा है ज़ौजा की। ज़ौजा कहते हैं एक बीवी को, अज़वाज एक से ज़्यादा बीवियाँ। तो कुरान की रूह से साबित हुआ कि आपकी अज़वाज मुतहरात एक से ज़्यादा थी। वबनातिका, और आप अपनी बेटियों से भी फरमा दीजिए। बनात जमा है बिन्तुन की। बिन्तुन कहते हैं एक बेटी और बनात कहते हैं एक से ज़्यादा बेटियाँ। तो कुरान करीम की रोशनी में हमें ये भी मालूम हुआ कि आपकी बेटियाँ एक से ज़्यादा थीं। वनिसाइल मुमिनीन, और तमाम मोमिनों की औरतों से फरमा दीजिए, युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन, कि वो अपने आप पर बड़ी चादरें ओढ़ लिया करें, घूंघट मार लिया करें। जब किसी काम से बाहर निकलना हो तो पर्दा नशीन होकर निकला करें। तो अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं। पहली बेटी का नाम सैयदना ज़ैनब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा। दूसरी बेटी का नाम उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा। तीसरी बेटी का नाम हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा। और चौथी बेटी का नाम सैयदना फ़ातिमत ज़हरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी, सबसे चहेती बेटी, अज़हद मोहब्बत करने वाली बेटी, उनकी सीरत के चंद गोशे आज आपके सामने रखते हैं, ताकि अल्लाह हमारी माओं को, हमारी बीवियों को, हमारी बहनों को और हमारी बेटियों को इनके तरीके पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। मुख्तलिफ अलक़ाबात हैं उनके। नंबर 1 बतूल, नंबर 2 ज़ोहरा, नंबर 3 खातून जन्नत और नंबर 4 सैयदा निसाए अहलिल जन्ना। आप जन्नत की औरतों की सरदार हैं। तिरमिज़ी की रिवायत है, इमाम तिरमिज़ी अपनी किताब जामे तिरमिज़ी में नकल करते हुए फरमाते हैं, सहाबी का नाम वही नाम है जो इसी मस्जिद का नाम है।
حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ھذا ملک، او میرے صحابہ، او شاگردان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک یقیناً یہ ایک فرشتہ آیا ہے، یہ ایک فرشتہ میری خدمت میں حاضر ہوا ہے، لم ينزل الارض قط، لیکن اس فرشتے کی ایک خاص خصوصیت ہے کہ یہ آج سے پہلے زمین پر کبھی بھی نازل نہیں ہوا۔ اپنے دل کے برتن کو سیدھا رکھیے، میری محنت کہیں رائے گا نہ چلی جائے، او مسجد حذیفہ والو رضی اللہ تعالی۔ آج سے پہلے یہ کبھی بھی نازل نہیں ہوا، قبل هذه اللیلہ، آج کے اس رات سے پہلے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چوکنا ہو گئے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی خاص خبر لے کے آیا ہوگا، کسی خاص نصیحت کے بارے میں ہمیں آگاہ کر رہے ہوں گے۔ استأذن ربہ، دوسری فضیلت اس آنے والے فرشتے کی، یہ خود بھی نہیں آیا بلکہ یہ اپنے رب سے اجازت لے کر آیا ہے۔ او میری ماؤں بہنوں پردہ نشین، ذرا اپنے دل اور دماغ کو حاضر رکھیے، دل کی تختی پر یہ نصیحت لکھ لیجئے، اپنے رب سے اجازت مانگ کر میری خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ کس لیے؟ کس مقصد کے لیے؟ ان یسلم علی، تاکہ مجھ پر سلام کر لیں، میری خدمت میں سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہے۔ آج ہمیں درود پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، پورا دن، پورا ہفتہ، پورا مہینہ نکل جاتا ہے لیکن ہماری زبان پر درود پاک نہیں آتا۔ سوچنے کی بات ہے، فکر کا لمحہ ہے، فرشتہ اجازت لے کر آیا کہ آپ پر سلام کروں صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی چیز۔ دوسری چیز، وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، سلام پیش کرنے کے بعد مجھے خوشخبری دینے کے لیے آیا ہے، مجھے بشارت سنانے کے لیے آیا ہے، میری خدمت میں خوشخبری پیش کرنے کے لیے آیا ہے کہ بے شک آپ کی چہیتی بیٹی سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ اللہ ہمیں بھی، ہماری ماؤں، بہنوں، بیویوں، بیٹیوں، تمام مومنات کو اللہ جنت میں ان کی صدارت نصیب فرمائے۔ دو چیزیں ہو گئیں، سلام اور سلام کے بعد خوشخبری۔ اب آئیے تیسری چیز، والحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ،
یہ تو آپ کی بیٹی کی فضیلت ہو گئی، اب آپ اسی بیٹی کے 2 بیٹوں کی فضیلت سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 نواسے حسن اور حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ خاص فرشتہ آیا اور 3 چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے آیا۔ نمبر 1 سلام، نمبر 2 فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار، نمبر 3 حسن اور حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنتی جوانوں کے سردار۔ آئیے ذرا مزید آپ کو احادیث پاک کی طرف لے جاؤں تاکہ ہم بیٹیوں کی بھی حوصلہ افزائی کر لینا۔ معذرت کے ساتھ بیٹوں کو اپنی گود میں بٹھاتے ہیں، بیٹوں کو منہ میں نوالا دیتے ہیں اور بیٹیوں کو نظر حقارت سے دیکھتے ہیں۔ یہ فرق آخر کیوں؟ سوال آپ کی طرف، جواب خود سوچیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھ لیجئے، آپ کو بیٹی کی فضیلت، بیٹی کی عظمت اور بیٹی کے مقام اور مرتبہ معلوم ہو جائے انشاءاللہ۔ جامع ترمذی ہی کی روایت ہے، امام ترمذی اپنی کتاب ہی میں نقل کرتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور روایت کون کرتے ہیں؟ صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق گواہی دیتی ہیں، حضرت عائشہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، كانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، جب آپ کی چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بابا جان کے گھر تشریف لاتی، رحمت للعالمین کے ہاں تشریف لاتی، کیا منظر ہوتا؟ چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا ہے، آج آپ کے سامنے اس کی عکاسی کر دوں۔ قام الیہا، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے، پرتپاک استقبال کرتے، خوش آمدید کہتے، مرحبا کہتے، کھڑے ہو جاتے۔ فقبلها الیہا، نمبر 2 بوسہ دے دیتے، اپنے سینے کے ساتھ اپنے بیٹی، اپنے لخت جگر، اپنے جسم کے ٹکڑے کو لگا دیتے۔ اتنا پیار، اتنی محبت، یہ ہمیں تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سکھلاتی ہے۔ تیسری چیز، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، خاتم النبیین، انبیاء کے امام
محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں تشریف فرما تھے، جہاں جلوہ افروز تھے، اپنی جگہ چھوڑ دیتے، اپنی جگہ پر اپنی چہیتی بیٹی کو بٹھا دیتے۔ اے اللہ ہمیں بھی یہ محبت نصیب فرما، اللہ یہ محبت کا ماحول ہمیں بھی نصیب فرما اپنے رحم اور اپنے کرم سے۔ ہم اس لائق نہیں ہیں، کھڑے بھی ہو جاتے، بوسہ بھی دے دیتے اور اپنی مبارک جگہ پر اپنی ازحد محبت کرنے والی بیٹی کو بٹھا دیتے۔ کس مقصد کے لیے؟ آخر کیوں؟ تکریم اللہ، اس بیٹی کی عزت کی خاطر، اس بیٹی کی تکریم کی خاطر یہ کرتے۔ اب بیٹی بھی آخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، اپنے والد محترم سے کیا کچھ سیکھتی ہیں۔ اب حدیث کا دوسرا رخ دیکھیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی فرماتی ہیں، جب امام الانبیاء علیہ الصلاۃ اپنی بیٹی کے ہاں تشریف لے جاتے ہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں جاتے ہیں، جس طرح والد محترم کیا کرتے اسی طرح ہو بہو اپنی بیٹی بھی اپنے باپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتی، کھڑی ہو جاتی، بوسہ دے دیتی، اپنی جگہ اپنے بابا جان کے لیے چھوڑ دیتی۔ یہ ہے بیٹی کی شان، اس شریعت میں جو شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے،